بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ بچے چھوٹے جو ہیں ان میں شیاطین جنات کا حملہ خصوصاً کس وقت میں یا کن کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو بار بار پوچھے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ بچوں پر زیادہ تر اٹیک کب ہوتا ہے، شیاطین کب ان کو تنگ کرتے ہیں، جنات کب داخل ہوتے ہیں جسم میں۔ تو جو جسم میں جنات داخل ہونے کی وجوہات ہیں وہ اداسی کی حالت میں یعنی شدید قسم کا خوف ہو، اور پھر اسی طرح شہوت کی حالت میں، غصے کی حالت میں ان کا داخل ہونا، یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ان کو ایک راستہ مل جاتا ہے، اگر کسی جن نے، شیطان نے جسم میں داخل ہونا ہو یا اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو بہرحال جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے خصوصاً کوئی حدیث تو نہیں، لیکن جس میں یہ بیان ہو کہ جنات شیاطین کس وقت جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں یا ان کا حملہ کس وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن جو احادیث میں ہمیں پڑھ کے مفاہیم پتہ چلتے ہیں، ان سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ خصوصاً اس وقت ہوتا ہے جب شام کا وقت ہو یا وہ اکیلے کہیں پر ہوں۔ دیکھیں، دو بڑی بڑی وجوہات ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ ایک، اس وقت جب بچے اکیلے ہوتے ہیں یا خوف کے مارے بعض دفعہ وہ سہمے ہوئے ہوں، جیسے بچے کو کمرے میں بند کر دینا۔ ماں باپ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیوقوفی کا اظہار کرتے ہیں، بچے کو روم میں بند کر دیتے ہیں، باہر سے کنڈی لگا دیتے ہیں، وہ بیچارہ ڈرتا رہتا ہے، خوف کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، روتا ہے، اور بچہ ہے وہ کار بھی نہیں کر سکتا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو کوئی شیاطین اس کو موقع مل جاتا ہے، کبھی بھی بچے کو ماریں تو اس کو کمرے میں بند نہ کریں، یا اس کو اکیلے خوف یا اداسی کی حالت میں اکیلے نہ ہونے دیں، اس کے پاس رہیں۔ بالکل خالی جو جگہ ہے، بیابان یا صحرا ہے یا سنسان گلیاں ہیں یا راستہ جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی جگہ ہے تو اس جگہ پر بچے کو اکیلے نہ جانے دیں۔ جیسے دوپہر کے وقت میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں کوئی بھی نہیں گزرتا، سنسان ہوتا ہے، تو بچے وہاں سے جائیں۔ اس وقت بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک چیز تجربے سے ثابت ہوئی ہے۔ دوسری چیز جو حدیث میں ہے، خصوصاً شام کا ذکر بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت زیادہ خطرہ ہے شیاطین کا، جن کا بچوں پر حملہ کرنے کا۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اور بھی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام چھا جائے یعنی اندھیرا چھانے لگے، مغرب کے وقت کا جو وقت ہوتا ہے بالکل قریب 20-15 منٹ کا، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور شام کا اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس وقت شام کا اندھیرا یعنی چھانے لگے تو اس وقت خیال کیا کرو، اپنے بچوں کو اندر بند کر لو یعنی گھر میں لے جاؤ۔ اور آگے حدیث میں یہ بھی بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کر دیا کرو، اپنے جانوروں کو اندر کر لیا کرو، اسی طرح اپنے جو مشکیزیں ہوتے ہیں پانی کے ان کو ٹھام دیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین کے اترنے کا وقت آپ نے فرمایا، اس وقت شیاطین جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، اس وقت زمین کی طرف آتے ہیں، تو جو برتن کھلا ہو اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو گھر کھلا ہے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بچہ باہر ہے ان کو مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، یعنی اس کا مفہوم جو ہے اس میں ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ شام کے وقت خصوصاً بچوں کو اس چیز کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت زیادہ خطرہ ہے حملے کا۔ ہاں، جب شام کا اندھیرا ختم ہو جائے، یہ صحیح شام ہو جائے یعنی مغرب کے بعد نماز ختم ہو جائے، اس کے بعد کے وقت میں ضرورت کے تحت نکال سکتے ہیں باہر بچوں کو، لیکن خصوصاً اس وقت میں جب شام ہونے والی ہو، 15-20 منٹ کا وقت رہتا ہو، اس وقت بچوں کو اندر کر لیا جائے، تو یہ دو چیزیں جو قابل غور ہیں، اکیلے نہ رہنے دیں، اسی طرح سے اور شام کے وقت ان کو باہر نہ رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے سر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔